اب یہاں پر ایک بڑا ہی مہین، بڑا ہی باریک ایک نقطہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ جو جسم کی شباہت ہوتی ہے، یہ جسم کی شباہت عرضی ارواح کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ شباہت جو آپ کا جو خون ہے، جو آپ کا ڈی این اے ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اسٹور ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے کیا تھا؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب ان باریک باتوں کو سمجھانے کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور مرشد کامل اگر نہ ہو تو پھر شیطان جو ہے، جیسے حدیث شریف میں آیا، من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا تو شیطان پھر شیخ بن کے اس کے سامنے آ جاتا ہے، آپ اس کو شیخ ہی سمجھیں گے، ہے وہ شیطان۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے انسان کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ عبادات میں لگ جاتا ہے۔ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ کوئی خود اگر تصوف پڑھنا چاہے تو مختلف اس پر واردات ہوتی ہیں، اور پھر شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ تصوف تو دور کی بات ہے، ایک عام آدمی اگر نماز روزہ کرنے لگے اور باقاعدگی سے کرے تو کچھ عرصے بعد اس کو خواب آنے لگ جاتے ہیں، آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، مناظر نظر آنے لگتے ہیں ان کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ مل گیا ہے۔ نہ ان کو تصوف کا پتہ ہوتا، نہ ان کا مرشد ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں آ کے کہتے ہیں جی حضور کا ہم نے دیدار کیا ہوا ہے۔ وہ تو نے کیسے کر لیا تھی؟ لیکن ہم منع نہیں کرتے ان کو، کیونکہ منع کیا کہ نہیں تم کو دیدار نہیں ہوا تو ان کے نفس پہ چوٹ پڑے گی، بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں کا دیدار ہوا، اس کا دیدار ہوا، اس کا دیدار ہوا، ہم خاموشی سے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ پھر جب اصل میں ان کو حضور کا دیدار کراتے ہیں ہم، ہاں، تو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ یار دیدار تو یہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کون تھا۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جزوی طور پر ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح موجود ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کے خد و خال، ان کی جو شباہت ہے جسمانی، وہ کاملاً حضور کی تمثیل ہوگی۔ اب حضور کے دو نواسے تھے نا، امام حسن، امام حسین۔ امام حسن کا آدھا وجود حضور کے مشابہ تھا، اور دوسرا جو وجود کا حصہ ہے وہ امام حسین کی مشابہ تھا۔ لیکن امام مہدی سر سے لے کر پاؤں تک ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، ہو بہو، ڈٹو کاپی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عرضی ارواح، عرضی ارواح کی وجہ سے یہ ان کے اندر شباہت آ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی مہین، بڑا ہی باریک ایک نقطہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ جو جسم کی شباہت ہوتی ہے، یہ جسم کی شباہت عرضی ارواح کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو لوگ سرکار کو مانتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، بھلے ہمارے خلاف ہیں، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری یہ باتیں، یہ نکات سن لیں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ہماری عزت کرو یا ایم ایف آئی میں آ جاؤ، سرکار سے اگر تعلق و نسبت ہے، امام مہدی مانتے ہیں، یہ نکات بڑے ضروری ہیں امام مہدی کی ذات سے جڑے ہوئے، سن لو۔ یہ اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا میں تم سے۔ تو جو شباہت ہوتی ہے، وہ شباہت عرضی ارواح کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ شباہت جو آپ کا جو خون ہے، جو آپ کا ڈی این اے ہے،
یہ تمام چیزیں اس میں اسٹور ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے کیا تھا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات آپ کان کھول کر کے سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب منی کی پیدائش نہیں تھے، بلکہ جبریل امی نے سدرۃ المنتہا سے شجرہ نور کا ایک بیج توڑا اور اس کو سفید ایک لکوڈ میں اس کو توڑ کے مکس کیا اور وہ بی بی آمنہ کو پلایا، اور اس سے آپ حاملہ ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کم و بیش 2 سال پہلے بی بی آمنہ کے جو شوہر تھے حضرت عبداللہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یعنی میڈیکلی، سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بچہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ما کان محمدا ابا احدکم الرجال، کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ صرف رسول ہیں۔ اچھا بھائی رسول ہیں تو باپ نہیں ہو سکتے، بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور کر لیں، یہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اور محمد رسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ کہاں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم نبوت ہے، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کو سب معلوم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ بھائی جو روح وغیرہ کی جو حقیقت ہے وہ تو اللہ کے پاس ہی تھی، حضور کی روح، اس کے بارے میں تو جانتا ہے۔ جسم زمین پر بی بی آمنہ کی کوکھ میں کیسے بنا، کہاں سے بنا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ روح کو تو وہ جانتا ہے، حضور کا جسم وہاں کیسے بنا ہے اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ کو سب معلوم، ہر شے کا علم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈی این اے کہاں سے آیا ہے؟ شجرۃ النور سے۔ کہاں سے آیا ہے؟ شجرۃ النور سے آیا ہے۔ اب شجرۃ النور سے آیا ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیے، کوئی صورت کائنات میں کبھی ایسی آئی ہوگی جو حضور سے مشابہ ہو؟ ڈی این اے ہی نہیں ہے ان کا۔ محمد رسول اللہ کا ڈی این اے تو نور ہے۔ آپ نے تو خود فرمایا انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری، کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین میرا نور ہے۔ تو شباہت آتی ہے ڈی این اے سے، عرضی ارواح سے نہیں آتی۔ اچھا اب وہ ڈی این اے نور ہے، حضور کا جو ڈی این اے ہے وہ نور ہے۔ اچھا بھائی وہ نور ہے تو پھر خون کیوں تھا جسم میں؟ پوچھو نا بھائی، پہلے بھی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ کلمۃ اللہ تھا، اللہ کا کلمہ تھا، پھر وہ گوشت اور ہڈیوں کا جسم بنا دیا اس نے، اس نور سے ہڈیوں جیسی چیز جسم میں بنی، اسی نور سے خون جیسی چیز جسم میں بنی، اس نور سے۔ اچھا اب عرضی ارواح تو آ گئی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جسم اللہ نے تشکیل دینا چاہا ہے تو حضور کی عرضی ارواح آ گئیں۔ اب شباہت پیدا کرنی ہے، شباہت تو تبھی پیدا ہوگی کہ اس کا بھی باپ وہی ہو، اس کا بھی باپ وہی ہو۔
کہتے ہیں نا کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو عبداللہ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ انہی کا نطفہ ہوگا، وہی نطفہ ہوگا جو محمد رسول اللہ کے لیے نطفہ تھا، اور وہ جو نطفہ ہے وہ انسانی نہیں ہے، وہ ہے نور۔ تو جس درخت کا بیج توڑ کے جبریل نے بی بی آمنہ کو کھلایا تھا، وہی بیج حضور قبلہ عالم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو وہی شجرۃ النور کا بیج جو ہے وہ کھلایا گیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اسی طرح امام مہدی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے والد کا نام سید فضل حسین ہے۔ وچوں گل کوئی ہور ہے، میری بکل دے وچوں کتے رام داس کتے فتح محمد ایہو ہی قدیمی شور، نکل گیا کوئی ہور۔ تو یہ ڈی این اے سدرۃ المنتہا سے آیا ہے، یہ ڈی این اے۔ تو امام حسین اور حسن کی صورت کیسے بنی تھی؟ ان کے اندر حضور کا ظاہری نطفہ تھا بی بی فاطمہ کی صورت میں، پھر وہ ظاہری اور باطنی فتنے کا امتزاج ہوا، اس کی وجہ سے وہ شبہات ان کے اندر آئی۔ وہ تو عام سی بات ہے، عام لوگوں کی اولاد بھی ان کی شبہات پر چلی جاتی ہے، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 1450 سال پہلے جو ذات آئی تھی، اب آخری دور میں جو امام مہدی کی ذات آئی ہے، وہی نطفہ، وہی شباہت، وہی عادات و اطوار آ گئے۔ یہ ہے کرشمہ قدرت۔ Bringing light, love, and peace in your life.